وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگنت تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ہر قسم کا نفع عطا فرمایا، اور جس کے ہاتھ اور جس کی قدرت میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری اخروی زندگی میں بھی نفع عطا فرمائے. اسی سے دعا ہے ہمارا جینا لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنا دے، اور ہمارے مرنے پر لوگوں کی اچھی اور بہتر شہادت ہمیں عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام اس کے جانے کے بعد زندہ رہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ، بادشاہ ہوں یا عام انسان، اپنے آثار چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے بعد بھی ہمیں یاد رکھا جائے. یہ مقابلہ آپ ایمان والوں میں بھی دیکھیں گے، اور صریحاً کفر کا ارتکاب کرنے والے بھی اس خواہش کے تابع ہوں گے کہ دنیا انہیں ان کے جانے کے بعد یاد رکھے. بظاہر اس خواہش میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، انسانی فطری تقاضا ہے، لیکن اس خواہش کو درست راستہ دینے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے. انسان کا تذکرہ دو حیثیتوں میں باقی رہتا ہے، یا تو بہت ہی اچھے ذکر کے ساتھ، ذکر خیر کے ساتھ، یا بہت ہی شر کے ساتھ اس کا ذکر باقی رہتا ہے. اس کی بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. انبیاء کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور دشمنان دین کا تذکرہ بھی کہیں کہیں موجود ہے. وہ تذکرہ جو انسان کو اس کے جانے کے بعد، یا وہ ذکر جو اس کو جانے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، وہ ذکر خیر ہے. اور وہ تذکرہ جو اس کو جانے کے بعد بھی کسی کے لبوں پر اس کے لیے دعا اور کسی کے لیے رحم نہیں آتا، تو وہ ذکر شر ہے. ہم سابقہ فوت ہو جانے والے، موت کے حوالے ہو جانے والے ایمان والے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ایک عامی آدمی بھی، ایک عام سفرد بھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کے ساتھ اچھے لوگوں کو یاد کرتا ہے.
اور بروں کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو کسی لعنت ملامت کسی آر کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی اپنی نسبت کسی برے کے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تین دعائیں میں نے اپنے خطبہ مسنونہ کے ساتھ پڑھی ہیں۔ یہ سورہ شعراء ہے۔ رب ہب لی حکما، آپ نے خواہش کی کہ اللہ مجھے حکم عطا کیجیے، مجھے حکومت عطا کیجیے، لیکن وہ حکومت صالحیت کے ساتھ ہو، اس لیے ساتھ ہی دعا مانگی ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کہ میرا ٹھکانہ، میرا الحاق، میرا انجام صالحین کے ساتھ ہے، کیونکہ عمومی طور پر جب حکومت اختیار اقتدار ملتا ہے تو انسان بہک جاتا ہے۔ دوسری دعا یہ کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، الہی جب میں اس کائنات سے رخصت ہو جاؤں تو میرے تذکرے کو سچے لوگ، اچھے لوگ میرے تذکرے کو یاد کرتے رہیں، میرا ذکر ہوتا رہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اچھی اچھی زبانوں پہ میرا تذکرہ رہے۔ سو وہ آج بھی ہے، اس وقت بھی دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان وہ جب بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرتا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، الہی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میں اخروی زندگی میں داخل ہو جاؤں تو مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے کر دے۔ گویا یہ خواہش کہ میرے بعد میرا ذکر اچھے لوگ کریں، اچھی طرح سے یاد کیا جاؤں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکر خیر کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں یہ فکر ہے، کیا یہ سوال ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیا ہم تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد کیسے یاد کریں گے؟ جیسا تذکرہ آپ اپنے جانے کے بعد سننا چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ گالیاں دیں، لوگ آپ کے جنازہ اٹھتے ہی لعنت ملامت کریں، تو آپ آزاد ہیں، آپ اپنے لیے ایسی شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں کہ آپ اس دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ آپ کے جانے پہ لوگ غمزدہ ہوں، آپ کے جانے پہ لوگ خوشی اور راحت محسوس نہ کریں، آپ کے جانے پر لوگ آپ کے لیے اچھی شہادتیں دیں، اس وقت جبکہ نہ آپ ان کے سامنے ہیں، نہ آپ کی طاقت قوت اختیار انہیں متاثر کرتا ہے، نہ ان کی تعریف آپ کو فائدہ دے سکتی ہے بظاہر، یعنی آپ کو کوئی چین اور سکون مل سکتا، یا آپ بدلے میں ان کی تعریف اور ان کی اچھی اور خیر خواہی کی کے کلمات پر آپ جواباً کوئی کلمات کہہ سکتے، کچھ نہیں، انہیں اب آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، لوگ گواہی دیں کہ یہ جانے والا
واقعتاً جب امام یہ کہے، یہ پڑھے اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن عمتک، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کی اولاد ہے، تیری لونڈی کا بیٹا ہے. قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارے سامنے یہ تیری وحدت کی گواہی دیتا رہا. وان محمدًا عبدک ورسولک، تیرے نبی کی شہادت دیتا رہا کہ وہ تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں. الہی آج جئنا شفعاء، ہم اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، تو اسے معاف کر دے. یہ جو شہادت ہے اگر وہ دل سے دے رہا ہو، اخلاص سے دے رہا ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، تو یہ کتنی قیمتی ہے. اللہ اکبر. صحیح حدیث نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جس کے جنازے میں ایک صف موحدین کی ہوئی، ایک صف، اور ایک صف کتنے لوگوں سے بنتی ہے؟ جب کسی جنازے کو پڑھنے والے 3 ہو جائیں تو ایک صف بن جاتی ہے. گویا کسی مرنے والے کے لیے 3 موحد، 3 توحید پرست لوگ شہادت دے دیں، واقعتاً شہادت دے دیں، تو اللہ کی قسم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایسی زندگی کا؟ اور یہ لذت یہاں بھی محسوس ہو سکتی جب تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب تم وہ والے مسلمان بن جاؤ جو مفید زندگی گزارتا ہے، کہ زندہ ہے تو فائدہ جمع کر رہا ہے، مر گیا ہے تو اپنے پیچھے فائدے کی فیکٹریاں لگا دیا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. یہ 2 حالتیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے اس پر فیصلہ فرما دیا. حدیث میں آتا ہے مر علیہ بجنازہ، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مستریح و مستراح من، یا یہ مستریح ہے یا یہ مستراح من ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا اصطلاح ہے، مستریح اور مستراح سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واداها الى رحمت اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ مومن دنیا کی مشقتوں اور اذیتوں سے، اس کی تکلیفوں سے اللہ کی طرف راحت کے لیے چل پڑتا ہے. گویا ایمان والے کی تکلیف، اس کی مصیبت، اس کی اذیت اسی دنیا کے دروازے پر ختم ہو جاتی ہے اور وہ راحت کا سفر شروع کرتا ہے. ابھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے اپنے رب کو رب جانا اور مانا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو رب بنائے رکھا اور اس کے ساتھ کسی اور کو رب بنایا نہیں، ابھی وہ گئے نہیں اس دنیا سے، استقامت دکھانے والے، استقلال کے ساتھ اسلام پر کھڑے رہنے والے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اتر آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور حدیث کہتی ہے اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کو راحت پہنچاتے ہیں، اس کو اللہ کے وعدے یاد کرواتے ہیں، اس کو جنت کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ لے چلنے کی بات کرتے ہیں. اور ساتھ قرآن کہتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے نہ اس دنیا کے بارے میں کوئی غم پال، نہ اگلی دنیا کا کوئی خوف رکھ. اب تو وہاں چلا ہے جو یہاں بھی تیرا سرپرست تھا، یہاں بھی تیرا والی وارث تھا، تو اس کی میزبانی میں چلا ہے جس سے بڑھ کر کوئی میزبانی کرنے والا نہیں. یوں سفر شروع ہوتا ہے. یہ مستریح ہے، راحت والا ہے، اس کے دکھ دنیا کی تحریر میں ختم ہو گئے.
اس کی اذیتیں یہیں ختم ہو گئیں، اس کے مقابلے یہیں پر ختم ہو گئے، اس کے حاصل یہیں پر رہ گئے، اس کے ساتھ رعونت سے پیش آنے والے یہیں چھوٹ گئے۔ یہ آگے نکل گیا، مستریح بن کر راحتوں کا سفر شروع کرتا ہے، اسے لباس ایسا پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے صحیح حدیث کے فیصلے کے مطابق اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جاتی، جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی روح اس طرح سے اس کے بدن سے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ بھرا ہوا ہو، اس کو لٹکایا ہوا ہو، اس کا رخ، اس کا منہ نیچے کی طرف ہو اور اس پر بندھا ہوا دھاگا کھول دیا جائے، جتنی تیزی، آسانی، راحت کے ساتھ اس مشکیزے سے پانی خارج ہوتا ہے، اتنی راحت کے ساتھ مومن کے بدن سے اس کی روح رخصت ہوتی ہے۔ یہ مفید زندگی کے فائدے، یہ فائدہ مند زندگی کے نفع شروع ہونے لگا ہے۔ روح باہر نکلی، اس سے پہلے ایک قالب تھا، ایک جسم تھا، تم نے زمین پر مردہ دفنایا اور آسمان والے اس کی روح کو لینے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو خوشبو میں بسا ہوا ایسا شاندار ادربیز کفن دیا جاتا ہے کہ جب اس کفن کے ساتھ اس کو بلند کیا جاتا ہے، ساری کائنات کے اندر عطر پھیل جاتا ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے، مہکیں اٹھتی ہیں، راستے معطر ہو جاتے ہیں، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کون یہ کس کا قافلہ؟ زمین کے بے شمار فرشتے اس قافلے کے جروں میں چلتے ہیں، آسمانی دنیا پر پہنچتے ہیں، دستک دی جاتی ہے، کون آیا ہے؟ نام اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں، اچھے اچھے ناموں سے تعارف کروایا جاتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور پہلے آسمان کے دروازے کے فرشتے اس کے جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں اس کا یہ قافلہ ساتویں آسمان تک ایسے ہی فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف سفر کرتا ہوا جب ساتویں آسمان پہ جاتا ہے، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے اس اطمینان والی روح کو میرے بندوں میں داخل کر دو۔ یہ فائدہ مند زندگی جس کا نفع اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے، یہ مستری ہے، اور دوسرا مستراح من ہے۔ یہ کون ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والعبد الفاجر یستریح منہ العباد، یہ گناہگار، یہ ظالم، یہ فاجر، یہ فاسق، یہ متکبر، یہ حاسد، یہ اللہ کا دشمن، اس دھرتی سے جب یہ جاتا ہے تو سب سے پہلے ایمان والے راحت پاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو خس کم جہاں پاک، یہ بدبخت رخصت ہوا، زمین پر بوجھ تھا، اس کا وجود نفرت کا باعث تھا، اس کا وجود تکلیف کا، آزار کا سبب اور باعث تھا، جب یہ یہاں سے جاتا ہے تو بندے، اللہ کے بندے خوش ہوتے ہیں، والبلاد صرف بندے ہی خوش نہیں ہوتے، شہر بھی راضی اور خوش ہوتے ہیں، والشجر کائنات کا ذرہ ذرہ، تمام درخت اس کے مرنے سے راضی ہوتے ہیں، والدباب تمام جاندار اس کے مرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بوجھ، اس کے مرنے سے زمین راحت پاتی ہے، شجر راحت پاتے ہیں، شہر راحت پاتے ہیں، اور انسان بھی راحت پاتے ہیں۔ اس کو چیتروں والا لباس دیا جاتا، اس کو اس بدن سے مار مار کر نکالا جاتا، لوتھروں کی شکل میں، چیتروں کی شکل میں باہر کھینچا جاتا، اور باہر بھی اس کو گندا، غلیظ، بدبودار، متعفن لباس دیا جاتا، اور جب اس کو اٹھایا جاتا تو ہر طرف بدبو پھیل جاتی، پوچھنے والے فرشتوں کی جماعتیں پوچھتی یہ کون بدبخت ہے، کس کے آنے سے بدبو پھیل گئی، کس کا تعفن ہے جو اس کے بدن
سے آزاد ہو کر سارے ماحول کو مقدر کرتا ہے اور اس کے برے برے نام رکھے جاتے ہیں، یہ زانی ہے، یہ فاجر ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ تارک الصلاۃ ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ سرکش ہے، متکبر ہے، حاسد ہے، کینہ پرور ہے، اس کا نام برا رکھا جاتا، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا ہے، بتلایا جاتا ہے یہ فلاں فلاں آیا ہے، اور وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے اس کو یہاں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ ساری کائنات اس کے مرنے سے راحت پاتی۔ سترا دیکھیے، میرا اور آپ کا شمار کن میں ہے، میرا اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ کیا میں ایسا تو نہیں کہ جس کے مرنے سے لوگ خوش ہوں گے؟ کیا میرا شمار ان میں تو نہیں جو اب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، شہروں کے لیے، معاشرے کے لیے تکلیف اور آزار کا سبب ہو؟ اور جب میں اس حدیث کو، اس کی تشریحات کو پڑھ رہا ہوں، محدثین نے لکھا ہے، آج کے علماء نے لکھا ہے، وہ شخص جو راستے پر تھوک دیتا ہے، وہ شخص جو راستے پہ کھڑا ہو کے سگریٹ پیتا ہے، وہ جو پان کی پی کے پھینکتا ہے، یہ لوگوں کی اذیت کا سبب ہے یا نہیں؟ کوئی اسے پسند کرتا ہے؟ لوگ اس کے منہ پر نہیں کہتے، لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کر دیتے۔ یہ راستے پہ کھڑے ہو گالیاں دے، لکھا علماء نے، مومن پاس سے گزرا، اس نے گالی سنی، اس کو اذیت ہوئی، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو پوچھ لو تو یہ اپنا حق سمجھتا اور کہتا تمہیں کیا ہے، اب تمہیں تو نہیں دے رہا۔ یہ ہے وہ شخص جس سے زمین مرنے پر راضی ہوتی ہے، جس کا جینا دوسروں کے لیے آزار اور تکلیف کا سبب اور باعث ہوتا ہے۔ اب ایسی زندگی کون گزارے؟ اگر ایمان پاس ہو تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، تو حقیقی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ تم کسی کو دنیا میں تو مرغوب کر کے اپنی تعریف کروا سکتے ہو، مرنے پر کوئی کسی کی تعریف، جب تک کہ اس سے کوئی فائدہ، کوئی نفع نہ ہو۔ اگر آپ حقیقی طور پر چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد تعریف ہو، تو پھر موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ کی زندگی مفید ہوئی تو یہ آپ کو بھی فائدہ دے گی، نفع بخش ہوئی تو آپ کو بھی فائدہ دے گی، اور آپ کے متعلقین اور غیر متعلقین پورا معاشرہ اس سے فائدہ اور نفع اٹھائے گا۔ تو مفید زندگی کے فائدے، نفع بخش زندگی کیسی ہوتی، اس کا انجام کیسا ہوگا، اس کے لیے کیسے کیسے انعامات ہیں۔ مثلا صحیح حدیث نبی کریم علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب انسان دنیا کی تکالیف سے آزاد ہو کر بندہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس سے سوال کیے جاتے ہیں، یہ ان سوالوں کا درست جواب دیتا ہے، تو آقا و مرشد فرماتے ہیں یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، ہر طرف سے اس کی قبر کو 70 ہاتھ بڑھا دیا جاتا، کھول دیا جاتا۔ ذرا اس کا حساب لگانا، 70 ہاتھ، ایک ہاتھ ایک ذراع، یہاں تک ہے، اس کے سینٹی میٹر میٹر نکالنا
اتنا بڑا کمرہ، راحتوں سے بھرا ہوا، جنت کے باغوں میں سے باغ، آسانیوں فراوانیوں والا، اور پھر ثم ينور له فی، اس کی اس قبر کو جو اتنی کھول دی جاتی ہے منور کر دیا جاتا ہے. ثم يقال له، تو اس سے کہا جاتا ہے نم، سو جا، نم، یہ ایمان والے سے کہا جائے گا جو یہاں جاگ کر اپنے رب کو بنانے والا ہو، جو یہاں سوتا ہے، جو اپنی رات کو مختصر کر دیتا ہے سو کر، وہ سودا کرتا ہے. جو یہاں جاگتا ہے اس کو جگاتا ہے، اس کے سامنے بات چیت کرتا ہے، اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اس کو یہ انعام ملے گا. نہ سو جا، فیقول، اور یہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرهم، مجھے ایک مرتبہ جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا چاہتا ہوں. وہ میرے آنے سے غمزدہ، وہ میرے آنے سے پریشان ہوں گے، مجھے ایک مرتبہ جانے دو، میں انہیں بتا کے آؤں کہ میں کیسی راحت میں چلا گیا. لیکن وہ کہیں گے اب جانے والی بات کوئی نہیں. فیقولان نم کنمۃ العروس، دلہن کی طرح سو جا، الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، جسے اس کے محبوب ترین شوہر کے سوا کوئی جگا نہیں سکتا. اب تمہیں بھی جاگنا نہیں ہے، راحت کی نیند سو جا، کل قیامت کا دن ہوگا، تجھے اٹھایا جائے گا، اور جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا دیکھتے ہی کہے گا آغا ما وعد اللہ رسول، آ گیا وہ دن جس کے لیے ساری مشکلیں برداشت کی تھی. آج اللہ اس کے رسول کے وعدے پورے ہو گئے، کیونکہ اٹھتے ہی نہ اس کی گردن پر گناہوں کا بوجھ، نہ یہ پسینے میں ڈوبا ہوا، نہ اندھیروں میں مارا ہوا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس کے سامنے آگے پیچھے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس کے چاروں طرف نور. یہ مفید زندگی ہے، یہ نفع بخش زندگی کا سودا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے اپنے دل سیدھے کرنا پڑے گا. پہلا کام، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا فرمان سن لیجیے. جن کے مرنے سے لوگ راحت پاتے ہیں ان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کے بظاہر انسانی جسموں کے اندر شیاطین کے، شیطانوں کے دل ہوتے ہیں. یہ بظاہر آپ کو انسان لگتا ہے لیکن یہ بھیڑیوں سے زیادہ درندہ اور خونخوار ہوتا ہے. بظاہر آپ اس کی ظاہری لیوا پوتی سے راضی ہوتے ہیں لیکن اس کی شرکت سے آپ محفوظ نہیں ہوتے. اور اگر آپ کو فائدہ مند زندگی گزارنا ہے تو پھر اپنے دل کو سیدھا کر دیجیے. جب آپ کا دل سیدھا ہوگا، آئے تھے آپ خالی ہاتھ، ظاہری طور پر گئے ہیں خالی ہاتھ، لیکن اب جاتے ہوئے آپ کے پاس بڑا وزنی یا سرمایہ ہے یا مشکلات ہے. انسان کی وراثت دو قسموں کی ہوتی، ایک تقسیم ہو کر ختم ہو جاتی اس کی جائیداد کی صورت میں، اس کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی شکل میں، اس کی اولاد کی شکل میں. یہ دو وراثتیں وہ اپنے پاس زمین پہ چھوڑتا ہے. ان میں سے اچھی وراثت کیا ہے؟ نیک اولاد. صرف نیک اولاد نہیں، نیک جگہوں پہ لگایا ہوا سرمایہ. یہ سارے ثواب والی حدیث یاد ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مرتا ہے اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے، ختم ہو جاتے، سلسلہ منقطع ہو جاتا. الا بالثلاث،
مگر 3 راستے 3 دروازے کھلے رہتے. صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے نیکی کے کام کر گیا ہے. صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے خود کمائے ہوئے مال کو خود لگا کر گیا ہے. یہ ہماری ترجیح میں بہت کم شامل ہے، بہت کم. اگر ترجیح میں شامل ہو تو آپ اندازہ لگائیے. میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی ہے، بخاری شریف. ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی مسلمان جو کھیتی اگاتا ہے، جو درخت لگاتا ہے، کوئی بوٹا کوئی درخت پودا لگا دیتا ہے پھلدار، فیأکل منہ، پھر اس میں سے اس کے پھل یا اس کی کھیتی کے غلے میں سے کچھ لوگ کھاتے ہیں. کون؟ طیر، پرندے، او انسان یا انسان، او بہیمہ یا چوپایا، الا کان لہ بہ صدقہ. پیارے نبی فرماتے ہیں اس کو بتا کر، اس سے پوچھ کر، نہ پرندے کھاتے، نہ جانور کھاتے، نہ کبھی کوئی انسان، وہ لے جاتا اس میں سے کچھ بھی فائدہ اٹھا لیتا. فرمایا اس کو دنیا میں جو نفع ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. جنہوں نے بھی اس کی کھیتی میں سے یا اس کے لگائے ہوئے پھل اور پودے میں سے کوئی پھل کھایا تو اس کے لیے صدقہ بن گیا ہے. ایک درخت، پھلدار درخت، اس کا پھل کھانے والے تمہارے لیے صدقے کا سبب بن جائیں تو جس نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی ہو، جس نے دعوت دین کا کوئی کلا قائم کیا ہو، جس نے قرآن حدیث کی کتابیں چھپوا کر لوگوں میں بانٹ ڈالی، اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا، اس کے فائدے کتنے زیادہ ہوں گے. ایک پودا جس کا پھل سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہوگا، اس سے کھانے والا تمہارے لیے صدقے کا سبب بن جائے تو جس نے مسجد بنا دی ہو اور پھر اس پہ کوئی فخر نہ کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا ہو، ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اگر اس نے فاختہ کے گھر کے برابر بھی اللہ کا گھر بنایا تو ہم اس کی جنت کا گھر عطا کر دیں گے. اگر وہ چند مرلوں یا کئی مرلوں یا کنالوں پر محیط اپنے بہترین سرمائے کو صرف کر کے گیا، اس میں بیٹھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوتیں کرنے والے، حفظ کرنے والے، دعوت دین دینے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، کتنے لوگ اور کتنی صدیوں یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس سے بڑا نفع بخش کاروبار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مفید زندگی. اور اگر کوئی اس مفید زندگی کو گزارے تو پھر کبھی اس کی وراثت ختم نہیں ہوتی، کبھی اس کے وارث مٹتے نہیں ہیں. اس کی اولاد بھول سکتی ہے، نیکوکار اولاد بھی بھول جاتی ہے، اچھی اولاد بھی بھول جاتی ہے، تربیت یافتہ اولاد بھی بھول جاتی ہے، لیکن اللہ کبھی اس کو اس کے لگائے ہوئے پودوں، اس کی بنائی ہوئی مسجدوں کا اجر دینے سے بھول جاتا نہیں. فائدہ آپ کے سامنے. اسی طرح سے نیکیوں کے ثبوت اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یاد ہے وہ دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اس شہر کے اندر 2 یتیموں کی دیوار جس کو 2 نبیوں کو لا کر اور کوئی مقصد نہیں، ان 2 نبیوں کو سفر کروا کر، بھوک میں سفر کروا کر، بھوکا رکھ کر اللہ نے اس دیوار کو سیدھا کروایا، ان سے تعمیر کروایا. اور سبب کیا ہے؟ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، والد نیک تھا. انشورنس کمپنیوں کے سامنے ایمان بیچنے والوں،
तकाफुल कंपनियों पर तवक्कुल करने वालों, यही सबब है मेरी औलाद छोटी है, मैं मर जाऊं हादसे से तो मेरे बच्चों को ज्यादा रिस्क मिल जाए। प्लानिंग करने वालों, अगर कोई प्लानिंग करनी है तो सालिहियत की प्लानिंग करो, औलादें अल्लाह के जिम्मे लगा दो, काना अबूहुमा सालिहा का दर्जा हासिल कर लो, तुम्हारी औलाद को अल्लाह लावारिस नहीं छोड़ेगा। मगर ना हराम का सरमाया, सूद का सरमाया तेरे पीछे बदमाशों को पैदा कर देगा जो तेरे लिए हाथ उठाना भी आर समझेंगे, तेरे पीछे जाना भी आर समझेंगे। काना अबूहुमा सालिहा। दूसरा सबूत याद है, मैं इस तरफ इशारा कर रहा, वक्त कम है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला इमाम मुहद्दिसीन, वालिद एक माली था, आपने सुना हुआ वाक्य, जिसको उसके मालिक ने कहा तुम्हें पता ही नहीं चलता मीठे अनार कौन से होते हैं, और उसके किरदार की एक झलक कि मुझे तुमने रखा था इस बाग की हिफाजत करने, इसकी बोटी करने, इसको पानी लगाने के लिए, इसकी बाढ़ सीधी करने के लिए, मुझे कब रखा था कि मैं इसके फलों को चेक करके बताऊं कि कौन सा मीठा कौन सा कड़वा। न कभी खाया न कभी पता, साल गुजर गए, उस बाग में उसके गिरे हुए फल में भी एक फल भी न खाने वाला अमानतदार अल्लाह ने उसको ऐसा बेटा अता किया है जिसका सबूत आज भी है, जो आज भी हदीस की किताबों में चमकता है, जिसके वास्ते से आज भी मुस्तफा के फरामीन पढ़े जाते हैं। क्या ख्याल है उसके बाप को कितना अजर मिलता होगा, कैसी फैक्ट्री लगा। यह है काना अबूहुमा सालिहा, यह है नेकी के सबूत, नफा बस जिंदगी के फायदे कि तुमने अच्छी गुजारी हो। अल्लाह अकबर। तीसरी मिसाल, अभी चंद दिन पहले आपको पता है सफर हरमैन से लौटा, जिस जगह मदीना में ठहरे थे उस होटल के गालबन चौथे 5वें होटल का नाम जब घूम के आया एक दिन तो सामने उसका नाम लिखा हुआ, और नाम पढ़कर अल्लाह की कसम जिंदगी की कैफियत ही बदल गई। ऊपर लिखा हुआ था उन्दक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान चले गए, उनका वक्फ करदा इदारे, उनके वक्फ करदा माल आज भी लोगों को नफा और फायदा पहुंचा रहे, उसकी कमाई आज भी हरमे नबी पर लग रही है ना। नेकियों का सबूत, इससे बड़ा क्या फायदा हो। दौलत हो तो उस्मान जैसे। नबी पाक ने पहली दफा जगह खरीदी मस्जिद नबवी, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा बड़ा मरकज, मस्जिद खरीदी, जगह के पैसे देना चाहे, ऐलान फरमाया, उस्मान खड़े हुए, उस्मान ने वो माल दिया जिससे मस्जिद की तामीर शुरू हुई, जगह कम पड़ गई, असहाब रसूल की तादाद बढ़ गई, नबी पाक के दीवानों और आपके परवानों का जंगशा बढ़ गया, जगह कम पड़ गई, मकानात खरीद कर शामिल करने का इरादा हुआ। आपने ऐलान फरमाया, अकेले उस्मान उठे, अल्लाह के नबी किसी और से मत कहना, हम यहां ढूंढते रहते हैं, किसी और से कर दे, कोई और दे दे। उस्मान खड़े, आका किसी और से मत कहना, जितने मकान शामिल करने हैं मैं शामिल कर। ये उस्मान है जिनकी नेकियों के सबूत आज भी मौजूद हैं या नहीं। तो फायदा किसको हुआ, जो माल बचाकर औलाद को दे गए, या जिसने माल बचाकर अल्लाह के रास्ते में ऐसा सर्फ किया कि आज भी उसके सबूत मौजूद हैं। आज भी मदीना के अंदर वो मेरे रूमा मौजूद है
جو عثمان نے خرید کر مدینے والوں کے لیے وقف کیا، آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب بھی اس وقت بھی سعودی عرب کے بڑے بڑے جو ٹرسٹ ہیں، ٹاپ 10 ٹرسٹ وقف، جن کی کمائی نیکی پر، دعوت پر، مساجد پر لگتی ہے، تعمیرات مساجد میں لگتی ہے، عثمان بن عفان کا وقف آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ کوئی وارث نہیں، کوئی اولاد نہیں، حکومت چلا رہی، لیکن وہ وقف آج بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ عثمان کی دولت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ کو لوگوں میں سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو جو نفع چھین لے، جو ہر وقت چھینے کے درپے ہو، ہر وقت اپنے کاٹ کو بڑھانے، اپنی دولت، اپنے مال اسباب کو بڑھانے کی فکر میں ہو، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور فائدہ پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے، امام یحییٰ بن معاذ کا قول سن لیجیے، فرمایا لِيَكُنْ حَظَّ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلَاث۔ تمہاری طرف کسی مومن کو 3 چیزیں نصیب ہونی چاہیے، 3 چیزیں مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ إِن لَمْ تَنْفَعْ فَلَا تَضُرَّهُ۔ اگر تم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نفع نہیں دے سکتے، نقصان سے ہاتھ باندھ لو، تکلیف سے رک جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے وَإِن لَمْ تُفْرِحْ فَلَا تَغُمَّ۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی، خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی، راہ جاتے ہوئے کسی کو تکلیف دے کر اسے غم زدہ کرنا، فَلَا تَغُمَّ۔ تیسری بات فرمائی وَإِن لَمْ تَمْدَحْ فَلَا تَذُمَّ۔ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کے لیے اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتے تو اس کی مذمت بھی۔ دیکھ لیں آپ ذرا، ہم نفع نہیں دیتے، نقصان دینے پر ہر وقت تلے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو راحت نہیں دیتے، خوشی نہیں دیتے، اور اسے تکلیف دینے، غم دینے، اپنی کامیابی، اپنی چال بازی، اپنا ہنر سمجھتے۔ ہم اگر کسی کے لیے اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو اس کی مذمت کرنا۔ ہم اب پوری قوم ایک دوسرے کی مذمت کر رہے ہیں، سیاستدان مذمت کرتے، علماء مذمت کرتے، عوام مذمت کرتی، حاکم مذمت کرتے، سب ایک دوسرے کے برے چاہتے۔ یہ نفع بخش معاشرہ ہوگا؟ اس کو نفع بخش کہہ لیں گے؟ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ سیدنا اکرمہ کہہ دو، اکرمہ بن ابی جہل، ایمان کیا فائدے دیتا ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، خود نبی پاک کو وظیفے دینے والا، تکلیف دینے والا، لڑائی کرنے والا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا سخت ترین مقابلہ ہوا آخر تک، فتح مکہ تک اکرمہ ان میں سر فہرست ہے۔ لیکن جب اللہ نے ایمان عطا کر دیا تو پھر پیارے نبی کو اتنی سی بات بھی برداشت نہیں۔ بعض صحابہ نے ان کو تھوڑا نفرت سے، غصے سے ابن عدو اللہ کہتے تھے، اللہ کے دشمن کا بیٹا۔ بات درست ہے، بات تو غلط نہیں تھی، لیکن یہ بات کسی کو کہی جائے تو تکلیف ہوگی۔ سیدنا اکرمہ کو تکلیف ہوگی کہ اللہ کے دشمن کا بیٹا ضرور ہوں لیکن اب اللہ کا دشمن نہیں، اب ایمان والا ہوں۔ وہ لوگ جنہیں بنو
امیہ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ تو ظاہر ہے ان باتوں کو اچھالتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں، میرے باپ کو اللہ کا دشمن کہہ کے میری نسبت اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، ابن عدو اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، لا تؤذوا مسلما بشتم کافر، کسی کافر کو سخت سخت کہنے کے سبب کسی مومن کو تکلیف مت دو۔ ابو جہل کے ساتھ تمہاری دشمنی فطری ہے، لیکن اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس کے ایمان والے بیٹے کو مت ستاؤ، بلکہ یہاں تک ایک امام کا قول کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں تمہیں کسی کتے کسی خنزیر کو ایذا دینے کا آزادی اور راحت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں، کسی مسلمان کو دینے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ بے وجہ راستے پر کنکر پھینکنے کی اجازت نہیں، اپنی چھت پر بیٹھ کر بے تکی فائرنگ کرنے کی اجازت، تو کسی کو سامنے رکھ کے اس کو فائرنگ کرنا یا اس کے اوپر گولیاں چلا دینا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ یہ نفع بخش دین ہے۔ آئیے مفید زندگی، کیسی زندگی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول فرما، زندگی وہ جو دوسروں کی گزار کرتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، کسی کا مال اس نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ یہاں ہم ایک دوسرے پر نیکی پر خرچ کرتے کرتے بھی تھوڑا بہت خرچ کر لیں تو سارا ہاتھ سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ کوئی مسجد میں خرچ کر لے، ہمارے کہنے پہ بات لوگ کرتے ہیں، بسا اوقات یقین جانو تانا دیتے ہیں۔ خرچ اللہ کے گھر پہ کیا ہوتا ہے، وعدہ بھی اللہ کے گھر کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی اللہ تمہیں دے گا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیا ہے نا، اس کی نظریں جھک جانی چاہیے جب میں آؤں تو یہ کھڑا ہو کے ملے مجھ سے۔ ابوبکر کیسے تھے؟ سارا مال کئی مرتبہ رسول اللہ پہ قربان کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، جب بھی موقع ملا جو کچھ تھا سب بتا دیا، اور آج سند مل رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہو جتنا ابوبکر کے مال نے دیا۔ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نفع بخش زندگی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے بڑا معروف واقعہ، اپنے یتیم ہمسائے بچوں کا دودھ بکریوں کا دوہا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں اور کہنے لگیں، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوئیں گے، اب کون ہمارے کام کرے؟ کہا مجھے یقین ہے میری نئی ذمہ داریاں مجھے سابقہ نیکیوں سے محروم نہیں کریں گے، اور جب تک مقام سکھ میں رہائش رکھی ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دوہتے رہے، کوئی بلانے نہیں آتا تھا، کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا تھا، اور ان سے پوچھتے کہ جھاگ بناؤں یا جھاگ کے بغیر والا دو کے دوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑھیا خاتون کا پتہ چلا کہ اس کا کوئی نہیں، اپنے خیال سے روز جاتے کہ آج میں اس کا کام کر کے آؤں گا۔ جب اس کے گھر پہنچتے جھاڑو ہوا ہوتا، ماں نے کچھ کھایا پیا ہوتا، پانی بھرا ہوا ہوتا، سوچتے ہیں کچھ سے پہلے کون آتا ہے؟ ماں تیرا کوئی رشتہ دار؟ نہیں کوئی رشتہ دار، کون ہے پھر؟ کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے۔ سیدنا عمر نے اس بندے کو جاننے پہچاننے کے لیے گویا مورچہ لگایا ہے، رات بھر جاگے ہیں کون آتا ہے، اور جب رات کو دیکھا تو خلیفہ وقت آتا ہے، ابو بکر آتا ہے۔
رضی اللہ عنہ. اور یہ عادتیں مصطفیٰ سے سیکھی ہوئی ہیں. یہ عادتیں کسی کا کام کرنے میں، کسی کو راحت پہنچانے میں پیارے نبی سکھا رہے. ابو ذر اور کچھ نہیں کر سکتا، جو ہنر تجھے آتا ہے وہ کسی اور کو بھی سکھا دے. ہم سکھاتے ہم تو دکاندار سے پوچھ رہے ہیں یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے کہاں سے ملے گی؟ کہتا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے ساتھ والی دکان پہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں گجرانوالہ سے، انہوں نے ایک واقعہ سنا. کہتے ہیں میں نے، لوگ اربوں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن اربوں کی زندگی نہیں دیکھتے، اس میں کیسی برکت ہے، اس میں کیسا دوسروں کے لیے ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ ہے. کہتے میں نیا جس شہر میں وہ ہیں وہاں دکان نہیں میری دکان تھی، تو میں نے دیکھا جو میری ساتھ والی دکان والا شخص ہے اس کے پاس اکثر کسٹمر آتے تھے. ایک کسٹمر آیا اور اس نے کافی ساری چیزیں کہی کہ یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اچھا پھر کہاں سے ملیں؟ کہنے لگا وہ سامنے سے مل گئے. وہ شخص سامنے چلا گیا اور اس نے اس شخص سے جا کے خرید لی. کہتے میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں تو ہیں، سارے دن سے آپ بیچ رہے تھے، اس کسٹمر کو، اتنا بڑا کسٹمر، اس کو واپس کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے پاس تو صبح سے کسٹمر آ رہے تھے، میرے اس بھائی کے پاس صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا. چیزیں میرے پاس تھیں لیکن میں نے چاہا کہ اب گھر جانے سے پہلے وہ بھی کچھ کما لے. نفع بخش زندگی، مفید زندگی. اگر آپ اس مفید زندگی کو خلفاء سے سیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے تو آپ نے پوچھا یا جبریل لما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا، سبب کیا ہے؟ وہ عادت کو نیکی کون سی چیز ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی لیکن الطعام یا محمد، لوگوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. لوگوں سے نوالے چھیننے والوں اور چھین کر خوش ہونے والوں، تمہارا دین تو بڑا مختلف ہے. یہ تو خیر خیر مانتا ہے، خیر اور انسانوں سے اپنی نظر ہٹا کر مالک سے دوڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، دو لڑکیاں فَتَقَالَهُمَا، دونوں کے لیے بغیر اجرت کے، بغیر کسی بات کے ان کی بکریوں کو پانی پلائے. ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے میں آ گئے. ان سے مطالبہ، اپنی بھوک کا ذکر، بے سر و سما ہونے کا ذکر وہاں نہیں کیا، ان کا کام کیا ہے مفت میں. اور پھر مالک کے سامنے کھڑے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے گھر کا فقیر ضرور ہوں، لوگوں کا نہیں. اللہ نے گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، نبوت بھی عطا کی. یہ مفید زندگی ہے. اور آخری بات، ایسے ہو جاؤ جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. ایسا حاکم کہا گیا زکات کا مال اس قدر زیادہ ہوا، ٹیکس نہیں، چھینا جبتی نہیں، زکات کا مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب بیت المال میں جمع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. غلہ خریدو اور غلہ خرید کر
میری ریاست کے پہاڑوں پر بکھیر دو کہ اس فضا سے گزرنے والا کوئی پرندہ بھی میری ریاست سے بھوکا نہ جائے. کیسا نفع بخش. کام سرائیں بنواؤ. ہر شخص کو گزرنے والے مسافر کو ایک دن ایک رات کا قیام مفت دو. بیماروں کو 2 دن مفت دو. جس شخص کے پاس اپنے گھر جانے کے لیے اخراجات نہیں اس کو اس کے شہر چھوڑ کے آؤ. پوری ریاست کے اندر ایسا نظام قائم کر دیا. اور ریاست پاکستان نہیں تھا. 4 بر اعظموں پر حکومت. اکیلا حاکم. کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی. کوئی گورنر تمہاری طرح کے ظالم جابر طاقتور لٹیرے گورنر نہیں تھے. وہ تھے جو مسائل سے آگاہ کرتے تھے. اور اتنی تیز اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا جتنی جلدی ایک غریب کا کام ہو جاتا تھا. آئیے سبب کیا ہے؟ اللہ زمین میں قرار ان کو دیتا ہے. ان کا تذکرہ باقی رکھتا ہے. ان کی جڑیں باقی رکھتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اللہ اس کی جڑیں زمین میں ایسی جوڑ دیتا ہے. صدیوں بعد بھی لوگ اس کے تذکرے کو یاد رکھتے ہیں. ان میں شامل ہو جاؤ جن کو صدیوں بعد بھی لوگ دعائیں دیں, نہ کہ ان میں شامل ہوں جن کو آج بھی لوگ بد دعائیں دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.